میرا شوہر نامرد تھا اور میں اپنے پرانے عاشق عمیری کے ساتھ رابطے میں تھی۔ جب کبھی وقت ملتا تو میں اسے اپنے گھر بلا لیتی اور پھر ہمارے درمیان۔ میرا نام ساجدہ ہے اور میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میں ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی لیکن گھر والوں نے میری اس کے ساتھ شادی نہیں کی۔ آج وہی مکمل داستان میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں۔ میں جب 20 سال کی ہوئی تھی تو ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام عمیر تھا۔ اسے عمیری کے نام سے لوگ پکارا کرتے تھے۔ وہ دکھنے میں اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھا لیکن میری اس میں جان بستی تھی کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ بھی میرے سے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار تھے اور کسی کے جان لینے کو بھی۔ تو اس لیے ہم دونوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم دونوں ہی آپس میں شادی کریں گے، نہ کہ کوئی تیسرا ہمارے بیچ میں آئے گا۔ ہمارے درمیان معاملات بہت اچھے چل رہے تھے۔ میرا تعلق جس علاقے سے تھا وہاں پر سرعام عورتیں اور مرد آپس میں مل نہیں سکتے تھے۔ عورتوں کو تو یہاں تک کہ گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن میں نے چوری چھپے اپنا عشق کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب میرے گھر والوں کو اس چیز کے بارے میں کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ جب وہ لوگ رشتہ دیکھنا شروع ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں جس کا نام عمیر ہے اور وہ عمیری کے نام سے مشہور ہے۔ جب میرے بھائیوں نے یہ نام سنا تو وہ بہت آگ بگولا ہوئے اور کہنے لگے کہ اس ویلے اور آوارہ سے ہم تمہیں کبھی نہیں بیاہ سکتے۔ میں نے بہت کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ گزارا کر سکتی ہوں۔ میں بھوکی رہ لوں گی لیکن پیاسی نہیں رہوں گی۔ میرے بھائیوں نے میری ایک نہ سنی اور زبردستی میری شادی اعظم کے ساتھ کروا دی تھی۔ اعظم ایک پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتا تھا جہاں پر اس کی اچھی تنخواہ ملتی تھی، جس میں ہمارا گھر کا گزر بسر تو اچھا چلتا تھا لیکن میں خوش نہیں تھی۔ میرا دل آج بھی عمیر کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ لگاؤ تھا۔ میں اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ اعظم میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، لیکن جس چیز کی مجھے طلب ہوتی تھی وہ اس سے پوری نہیں ہوتی تھی۔ وہ بہت کمزور تھا اور شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا تھا، اس لیے مجھے سکون یا اطمینان نہیں ملتا تھا۔ گھر والوں نے میری زبردستی اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے بات چیت کرنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن وہ شرم کے مارے آگے سے کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ میں نے اسے بہت طعنے اور طرح طرح کی باتیں بھی سنائی تھیں لیکن اسے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ آتا اور 1-2 منٹ میں ہی چلا جایا کرتا تھا۔ جب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی، عمیر تو میرے دل میں پہلے سے ہی تھا، تو اب میں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور ہماری بات چیت دوبارہ سے شروع ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اپنی ساری داستان سنائی تھی، میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ بہت دکھی ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھو، پیار تو میں تم سے کرتا ہوں اور رہی بات تمہارے سکون کی تو سکون کا انتظام بھی میں کر دیتا ہوں۔ اب جب کبھی مجھے وقت ملتا تو میں اسے اپنے گھر بلا لیا کرتی تھی اور ہم لوگ خوب انجوائے کیا کرتے تھے۔ ابھی اس چیز کے بارے میں کسی کو کوئی نہیں پتا تھا۔ شادی کے بعد بھی میں اپنے بھائیوں سے ایک ہی چیز کی درخواست کر رہی تھی کہ مجھے اعظم سے طلاق لے کر دو، میں نے عمیر کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ وہ مجھے بہت برا بھلا کہتے اور 1-2 بار تو انہوں نے میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا تھا اور مجھے بہت مارا پیٹا بھی تھا، لیکن جب عشق روح تک پہنچا ہوا ہو تو پھر مارے کیا کہتے ہیں، اس لیے مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہمارا معمول یہی بن گیا تھا کہ ہفتے میں 1-2 بار میں عمیر کو اپنے گھر بلا لیتی تھی اور ہم دونوں 2-3 گھنٹے اکٹھے گزارتے اور پھر وہ چلا جاتا تھا۔
اب معاملہ یہاں تک نہیں رہا تھا، بات اس سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ میں نے عمیر سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میرے ساتھ شادی کرو۔ وہ کہنے لگا کہ تم تو پہلے ہی شادی شدہ ہو، میں تمہارے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اور رہی بات تمہاری، تو اگر میں اتنی زیادہ سرمایہ دار ہوتا تو میں تمہارے ساتھ 5 سال پہلے ہی شادی بیاہ کر کے اپنے گھر لے آتا۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہیں رکھ سکوں۔ میں نے بھی اس سے کہہ دیا تھا کہ میں گھر تمہارے نام لگوا دیتی ہوں، تم بس مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ بھی میرے اوپر جان چھڑکتا تھا اور میں بھی اپنا سب کچھ اس کے اوپر نچھاور کرتی تھی۔ ہم لوگ اسی طرح زندگی گزار رہے تھے، وہ بھی مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور میں بھی اسے۔ اب میرے شوہر کا کام صرف یہی تک رہ گیا تھا کہ وہ آتا اور جلدی ہی چلا جاتا اور بس میرے کھانے پینے اور رہنے کی جگہ کا انتظام وہ کر رہا تھا، باقی میں اپنی ضروریات اپنے پرانے عاشق سے پوری کر رہی تھی۔ اب ایک بار بات یہاں تک نہیں رہی، ہم لوگ مصروف تھے اور میں نے خود ویڈیو بنا لی اور جس میں میں نے سارا کچھ بتا دیا، اور یہ بھی کہ یہ ویڈیو میرے بھائیوں کو بھیج دو اور انہیں بتاؤ کہ یہ وہ لڑکا ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اس طرح کا مضبوط مرد مجھے چاہیے تھا۔ جو تم لوگوں نے مجھے ڈھونڈ کر دیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں نے خود ہی وہ ویڈیو اپنے بھائیوں کو بھی بھیج دی تھی۔ اب مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ جو حرکت میں نے کی تھی وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں تھی۔ مجھے اب ہوش آ رہا ہے کہ جو میں نے کیا ہے وہ بہت غلط ہے۔ میں نے خود ہی اپنی ویڈیو اپنے بھائیوں کو بھی بھیج دی تھی اور پھر عمیر کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اب میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور میرے معاشرے سے یہی التجا ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ان کی شادی کر دی جائے، نہ کہ اپنی مرضی کا فیصلہ ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے اور پھر وہ ساری زندگی تڑپتے رہیں یا اس طرح وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو گناہ میں نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ تو دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔